نے کہا تھا کہ واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ابو بکر کی کفر کی دلیل، عمر کی کفر کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کی ہے، حبط عمل کی آیت نازل ہوئی. بار بار ان سے پوچھا ہے نا. اگر اسلام کیسے ثابت ہوتا ہے بھائی؟ اور بھائی میری طرف دیکھو، مرزا غلام احمد قادیانی کا کافر ہونا کیسے ثابت کرتے ہو؟ کہتے ہیں اس نے ادعاء نبوت کی ہے، کیونکہ اس میں، اس کے عمل میں، اس کی زندگی میں ایک وجہ کفر ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بے احترامی کرتا ہے، اس کے مذمت میں حبط اعمال نازل ہوتا ہے. میں نے آپ کے قرآن کی آیت دکھائی ہے، بہت سارے آپ کے اپنے علماء کے اقوال دکھا دیے کہ حبط عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے. آپ سے بار بار پوچھا ہے کہ ایک شخص کا عمل جب حبط ہو چکا ہے وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ اس کو کیوں الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں اس کو کیسے شامل کرتے ہو؟ اس کا کوئی اس کے پاس جواب نہیں ہے، اسی لیے وہ گزر جاتا ہے. جب بار بار اس شخص سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ابو بکر عمر ہے. اب ان شر الدواب، اس سے بڑا تکفیر کیا چاہیے مولوی؟ اور میری طرف دیکھو عبد اللطیف، اس سے بڑا تکفیر کیا چاہیے؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم والبکم الذین لا یعقلون، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، اس سے بڑا تکفیر اس کا جواب اس نے دیا، ایک لفظ اس سے گزر جاتا ہے، خاموش رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. اچھا، یہ کہتا ہے کہ یہ خطاب کس سے ہے؟ میں نے اس کا جواب دے دیا، اس کا خطاب اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے، آیا کا خطاب. یہ دیکھو، یہ ہے الاتقان فی علوم القرآن عبد الرحمن سیوطی کی، فی وجوہ مخاطبات القرآن. قرآن کریم میں جو خطابیں ہیں اس کے اقسام ہیں، اس خطابات کے اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے الخطاب العام والمراد به الخصوص. خطاب عام ہوتا ہے، مراد سے خاص الفاظ ہوتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ مراد عام بھی نہیں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو لوگ آپ لوگوں میں سے ایمان عمل صالح بجانا ہے، ان میں سے ہم نے وعدہ دیا. لازمی بات ہے سب کو خلافت نہیں ملے گی، خواص کو خلافت ملے گی، ہر ایک کو نہیں ملے گی پوری زمین کی حکومت. اچھا، تو یہ سے مراد کون ہے؟ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام. یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اس وقت نہیں تھے، یہ ان کی بیوقوفی ہے. وَإِذْ أَخَذَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے ظہور سے، اس دنیا کی خلقت سے پہلے، ہم اس دنیا سے آنے سے پہلے سب سے اللہ تعالیٰ نے، یہ کہتے ہیں وہ موجود نہیں تھے. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. یہ ان کی نافہمی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی ولادت سے پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا، انسان کا روح مقدم ہوتا ہے اس کے وجود پر. پھر ہمارے روایات میں تو بہت زیادہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت سے ان کو پہلے خلق کیا تھا. شیعہ عقیدہ کے مطابق جب پوچھو، یہ کہتا ہے کہ تفسیر ہے، ان کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت دلالت کرتا ہے ابو بکر عمر کی خلافت پہ. میں انکار نہیں کرتا کہ یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے. میں نے آپ کی تفسیر اس لیے کوٹ کی تھی. علامہ صاحب آپ تجاہل کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیونکہ میں جب گفتگو کر رہا ہوں میری طرف آپ دیکھ نہیں رہے، آپ ادھر لکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے اس لیے کوٹ کی تھی کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا مطلب میں آپ کو دکھاؤں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ أَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ. آپ کہتے ہیں اس میں لفظ جمی نہیں ہے. اور بھائی یہ شخص کی نافہمی ہے. میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے. الف لام جنس کے لیے ہوتا ہے یا الف لام جم کے لیے ہوتا ہے، سب کو گرنے کے لیے ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، دنیا میں جتنی حمد ہے اللہ کے لیے. اب کوئی کہہ دے کہ اس میں جمی نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ احمق ہے. وہ جو کہہ دے ارض الکفار، یعنی سب کفار کا ارض، من العرب، سب میں عرب میں سے اور عجم میں سے سب کفار کا. پھر میں نے اس کو کئی حدیث دکھا دی ان کے اپنی کتاب سے کہ زمین کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا. اللہ نے مجھے وعدہ دی ہے اور یہ میری حکومت ہوگی. اللہ نے مجھے وعدہ دی. یہ وعدہ دیا یا نہیں دیا بھائی؟ آپ کی کتابوں سے جو وعدہ ہے پیغمبر کو وہ پوری زمین کی ہے، وہ آپ نظر انداز کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے اس شخص سے کہا کہ تم ایک حدیث دکھاؤ کہ یہ ایک روایت دکھاؤ نا. میں نے تو دکھا دیا روایت، حدیث بخاری سے دکھا دیا کہ سورہ حجرات کا نزول ابو بکر عمر کے متعلق ہے. اس میں جو آیا ہے کفر ہے وہ واضح، اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. میں نے اس کو اگر کافر کہا ہے تو آپ کی کتابوں سے کافر کہا ہے. تم نے اسلام ثابت نہیں کیا. تم اسلام اس وقت ثابت کرو گے کہ ایک ایک دلیل کفر کا جواب دو گے. صرف یہ نام رکھنے سے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، بھائی اس سے اس کا اسلام، ابو بکر بن قحافہ کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. اس لیے کہ تم دلیل نہیں لے کے آئے کہ یہ ابو بکر بن قحافہ کی وجہ سے ابو بکر رکھا گیا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے البخاری چاپ دار احیاء تراث العرب، یہاں پر صفحہ نمبر 4651 میں ملاحظہ فرمائیے.
یہ اب صحیفہ بنی ساعدہ میں حدیث نمبر 3668 وہاں پہ جب گفتگو ہوئی صحیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر نے کہا فبایعوا عمر و ابا عبیدہ، عمر نے ابو بکر نے کہا صحابہ سے یا عمر کی بیعت کرو یا ابو عبیدہ الجراح کی بیعت کرو. اگر اللہ نے ابو بکر سے وعدہ کیا تو اس نے اسلام کی، اب اگر ابو بکر کو پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے وعدہ دیا حکومت کی، تو کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ابو عبیدہ سے جا کے بیعت کرو؟ ابو عبیدہ سے تو بیعت نہیں ہوئی تھی نا، تو اس سے تو وعدہ نہیں ہوا تھا اللہ کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کس سے وعدہ ہوا؟ ابو بکر سے وعدہ ہوا. یہ الاحادیث المختارہ، احادیث مختارہ ہے ضیاء مقدسی کی. ابو بکر عمر کو خود کو پتہ بھی نہیں کہ آیا ان کے متعلق، ان لوگوں نے جھوٹ بنا دیا، اس کو ابو بکر سے اٹیچ کر دیا. ضیاء مقدسی کی یہ سب احادیث صحیح ہیں، ضیاء مقدسی کی یہ سب احادیث انہوں نے صحیح احادیث جمع کی اپنے کتاب میں. اچھا، یہاں پر روایت ابو عبد الرحمن بن عوف عن ابی بکر، ابو بکر خود اپنے مرض الموت میں کہتا ہے فَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّتِي وَدَدْتُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ فَوَدُدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ وَتَرَكْتُهُ. پہلی بات ہے وہ کہتے ہیں میں پچھتا رہا ہوں کہ میں نے جو عمل انجام دیا میں انجام نہ دیتا تو بہتر تھا. پہلی بات یہ کہ یہ جو میں نے چڑھائی کی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر پر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ میں نے چڑھائی کی ہے، اے کاش میں نہ کرتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ عَلَى الْحَرْبِ، چاہے وہ اپنے گھر میں میرے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے. تو واضح بات ہے ابو بکر کی خلافت، اگر میری طرف دیکھو مولی، اگر قرآن میں اللہ کا وعدہ ہوتا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں اس کے خلاف جنگ کی تیاری نہ ہوتی. کہ ابو بکر اب مرتے وقت کہہ رہا ہے کاش میں زہرا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، چاہے وہ میرے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام اور زہرا جس شخص کے حکومت کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اس شخص کا حکومت اللہ کی جانب سے نہیں ہو سکتا. اچھا، پھر وہ کہتا وَدِدْتُ أَنِّي يَوْمَ سَقِيفَةَ بَنِي سَاعِدَةَ قَذَفْتُ الْأَمْرَ فِي عُنُقِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ ابو عبیدہ و عمر. سقیفہ بنی ساعدہ کے دن، میں معافی چاہتا ہوں کہ ٹائمر میں بھول گیا تھا لگانا، اب میں ٹائم کم لوں گا، جب آپ کہیں گے میں رک جاؤں گا. میں بھول گیا تھا سقیفہ بنی ساعدہ کہ میں ابو بکر عمر کو خلافت سونپ لیتا، میں خلافت نہ لیتا. او بھائی آپ تو کہتے ہو اللہ نے قرآن میں اس سے وعدہ کیا تھا، یہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں ابو علی علیہ السلام اور زہرا سلام اللہ علیہ میرے خلاف اعلان جنگ کرنے والے تھے، میں نے اس کے خلاف ان کے گھر پہ چڑھائی کی. اور میری طرف دیکھ عبد اللطیف میری طرف دیکھ، جو حضرت زہرا سلام اللہ کے گھر پہ حملہ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے. جو اہل بیت پہ حملہ کرتا ہے گھر پہ، وہ خود کہتا ہے میں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا، یہ کفر کی دلیل ہے. اچھا، پھر کہتا ابو عبیدہ اور جراح کو میں سونپ لیتا خلافت، عمر کو سونپ لیتا. اللہ نے قرآن نے اس سے وعدہ کیا، اس کو اس آیت کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس کو وعدہ کیا. اچھا، پھر کیا کہتا ہے وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِي مَنْ هَذَا الْأَمْرِ، کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ خلافت کس کا حق بنتا ہے. فَلَا يُنَازِعُهُ أَحَدٌ، تاکہ اس میں کوئی نزاع نہ کرتا. او بھائی تم تو کہتا اللہ نے وعدہ کیا تھا اس سے قرآن میں، وہ خود کہتا ہے کاش میں پیغمبر سے پوچھتا خلافت کس کا حق بنتا ہے، تاکہ اس میں مسئلے میں نزاع پیدا نہ ہوتا. او بھائی اگر یہ آیا یا تو ابو بکر کہہ دو قرآن سے جاہل ترین شخص ہے، اس کو قرآن نہیں معلوم، یا یہ کہہ دو کہ آیا ابو بکر عمر خلافت سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اور اس کے حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ضیاء مقدسی کہتا ہے وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، یہ حدیث ابو بکر سے صحیح ہے. اچھا، پھر ملاحظہ فرماؤ دلیل پہ دلیل، یہ بخاری کی حدیث، بخاری ہے شابدار احیاء التراث العربی، یہ باب الاستخلاف ہے. قیل لعمر الا تستخلف، عمر سے کہا گیا کہ تم کسی کو خلیفہ نہیں بناؤ گے. اس نے کہا ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر وان اترک فقد ترک منی هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو خلیفہ نہیں بناؤ گے، اس نے کہا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں تو مجھ سے جو بہتر ابو بکر تھا اس نے مجھے خلیفہ بنایا، اس کی سنت ہے. اگر میں نہ بناؤں تو یہ پیغمبر کی سنت ہے، تو اس نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. تو یہ واضح دلیل ہے ابو بکر عمر کا کہ اس نے ابو بکر کی خلافت اللہ اور رسول کی جانب سے نہیں ہے. ابو بکر کی خلافت اللہ اور رسول کی جانب سے اگر ہوتا عمر یہ جملہ نہ کہتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. الہاری صاحب آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. نہیں بھائی پورا ابھی اتنی جلدی پورا نہیں، ابھی اتنے ابھی دو نہیں آپ نے ٹائمر لگایا تھا، آپ نے ٹائمر لگایا تھا؟ نہیں میں نے چیک کیا تھا. نہیں آپ نے ٹائمر نہیں لگایا، 2 منٹ مجھے ابھی میں کمر توڑ شروع ہو گیا. چلیں آپ 3 منٹ لے لیں. آپ 3 منٹ لے لیتے ہیں.
ہاں 3 منٹ لے لیتا ہوں, چیک کیا تھا, اگر چیک کیا تھا اسی وقت مجھے بتا دیتے نا کہ ٹائمر میں لگا دوں, میں بھول گیا تھا, آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ لگا دیتے, چیک کیا تھا جھوٹا. اچھا یہ دیکھو, یہ شرح قاضی عیاض ہے, قاضی عیاض یحسبی جزء 6, یہاں پر عمر کے اس جملے کو نقل کرنے کے بعد وَإِن لَمْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لم يستخلف, اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, پیغمبر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں خلیفہ بنایا ابو بکر کو. وفي حجة بينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة أبي بكر وهو مذهب أهل السنة والجماعة, وأن عقد ولاية أبي بكر بالاختيار والإجمال لا بالنص. کہتا ہے کہ یہ واضح دلیل ہے کہ ابو بکر کی خلافت نص پہ نہیں ہے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا, اور اس کی خلافت کی دلیل اختیار ہے اور اجماع ہے, نص نہیں ہے. لیکن تم کہتے ہو یہ تو قرآن میں موجود ہے. اچھا غایت المرام فی علم الکلام لسیف العامدی, یہ سب آپ کے بڑے بڑے علماء ہیں, یہ قرآن سے جاہل تھے, ان کو قرآن نہیں آتا کہ قرآن میں ابو بکر کی خلافت عمر کی خلافت لکھی ہے, یہ ملاحظہ فرمائیے. معتقد اہل الحق من اہل السنہ واصحاب الحدیث وهو ان تعین الامام غیر ثابت بالنص بل بالاختیار. اہل سنت جو اہل حق ہیں ان کی دلیل, ان کی عقیدہ یہ ہے کہ خلافت اختیار سے ہوتی ہے, اجماع سے ہوتی ہے, نص سے نہیں ہوتی. قرآن نص نہیں ہے. الحسام المسلول على منتقص اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ, یہاں پہ وقد انعقد الاجماع, اجماع کا مخالف کافر ہوتا ہے آپ کے مذہب میں, پتہ آپ کو نا, آپ کو شیعوں کے خلاف ابو بکر عمر کے دین پہ اسلام پہ کوئی دلیل نہیں لائے, اپنے آپ کو آپ نے کافر بنا دیا, آپ نے اجماع کی مخالفت کیا. وقد انعقد الاجماع على انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص لامته على استخلاف احد معین, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, آپ کہتے ہیں ابو بکر عمر کو خلیفہ بنایا, ٹھیک ہے نا. وہ خود ابو بکر عمر, بہرحال میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں, سقیفہ بنی ساعدہ میں کیوں اس آیت کو تلاوت نہیں کی کہ میں نے اللہ نے میرے خلافت مجھے وعدہ دیا خلافت کی, قرآن میں کیوں اس نے قرآن کی مخالفت کی, کہا کہ ابو عبیدہ جراح سے تم بیعت کرو, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بہت سارے میں نے دلائل دے دی, اب جواب دے دو, چلو بسم اللہ جواب دو نا مولوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد. غلام عمر صاحب, ہم نے آپ کے مجھے غلام عمر نہیں کہو, میں تجھے, اگر تو نے مجھے غلام عمر کہا تو میں بھی تجھے غلام شیطان کہہ دوں گا. تم نے اگر مجھے غلام عمر, تم نے اس کا اسلام ثابت نہیں کیا, تم نے اس کا, میں تجھے غلام ابلیس کہوں گا, میں تجھے غلام ابلیس کہوں گا. میرا نام حسن اللہ یاری ہے. آپ نے جھوٹا بھی کہا, کافر بھی کہا. ہاں مجھے غلام عمر نہ کہو, کافر بھی کہا آپ نے. ہاں جب اسلام ثابت کرو گے نا, جب سورہ حجرات کا جواب دو گے, جب ایک ایک دلیل کا کفر کا جواب دو گے, پھر تمہیں آتا ہے کہ مجھے غلام عمر کہہ دو. غلام ابلیس, صبر تو کرے, اپنا حد پہچان لو. یہ میرا ٹائم کٹے گا. اب تو ٹھیک ہے نا, غلام فضول بات نہ کرو, میں خاموش ہوں, علمی بات کرو. بسم اللہ. چلے اب آپ خاموش ہوں, دوبارہ شروع کریں, ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ شروع کرتے ہیں, چلے یہ میرا صدقہ ہے, میرا شیعوں کی طرف سے جانب سے صدقہ ہے, ان کو ملا صدقے میں. 1 منٹ لے لو, 10 منٹ لے لو, کوئی بات نہیں, شیعوں کی جانب سے صدقے میں لے لو, ٹائم جتنا مرضی. دلیل تو تیرے پاس ہے نہیں, دان دکھاتے ہو, حدیث دکھاؤ نا. آپ تھوڑا سا مسکرائیں تو صحیح, تھوڑا سا مسکرائیں تو صحیح. بسم اللہ, غصہ چھوڑیں آپ, ہاں غصہ چھوڑیں, مسکرایا بھی ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے, ہاں اب بات سنیں. دیکھیں جی, انہوں نے اپنی ٹرن میں کہا کہ جی یہ ضعیف روایت لے آئیں کہ حضرت علی نے نام رکھے ہوں, یہ ضعیف روایت لے آئیں حضرت علی نے نام رکھے ہوں. ٹھیک ہے, میں نے ضعیف روایت نہیں بلکہ سلیم بن کیس جو ان کے نزدیک معتبر ہے, وہاں سے دکھایا تھا کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹوں کے نام, 3 بیٹوں کے نام ابو بکر, عمر, عثمان رکھے. ٹھیک ہے, میں ان کے گھر سے, ان کی معتبر سے, ان کی فرمائش پر حوالہ پیش کیا تھا, ان کے اصول کے مطابق نا, کیونکہ انہوں نے چیلنج دیا تھا کہ جی اگر کوئی بندہ ان کا اسلام ثابت کر دے گا تو میں کیا کروں گا, اپنا نام تبدیل کر دوں گا.
غلام عمر، غلام یزید، غلام عائشہ رکھ دوں، یعنی اسلام والا مان کر نام مانیں گے نا، اپنا نام رکھیں گے، تبدیل کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نام رکھے، ظاہر ہے اسلام مسلمان مان کر رکھے، مسلمان مان کر رکھے. تو ایک بات تو یہ، اس لیے میں نے ان کو کہا تھا غلام عمر. بہرحال آگے چلتے ہیں. پھر انہوں میں نے آپ کہا کو کہ اسی جی لیے کہہ رہا ہوں غلام سورۃ شیطان، الحجرات، غلام ابلیس. سورۃ الحجرات، انہوں نے کہا سورۃ الحجرات. تو میں نے کہا، میں نے پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، شاید ان کی سمجھ میں کہ بھائی جب اللہ رب العزت نے کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے وعدہ کیا کن سے؟ جو ایمان لا چکے، منکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود مسلمانوں سے، جنہوں نے نیک عمل کیے. کیا وعدہ کیا؟ کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت دے گا، اللہ انہیں زمین میں خلافت دے گا، ان کو تمکین دین دے گا، ان کے خوف کو تبدیل کرے گا. تو اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بھائی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے وقت موجود بھی تھے اور ان کو یہ نعمتیں ملی بھی. نتیجہ یہ ایمان والے تھے، عمل صالح والے تھے. نتیجہ تو واضح ہے نا، نتیجہ تو ہر بندے کے لیے جس طرح دو اور دو اور چار واضح ہیں. اب باقی سورہ حجرات، یہ ان کا مطلب ہے نا، یہ اپنا مطلب بنا رہے ہیں. مطلب تو کوئی بھی قرآن سے کیا بھی پیش کر سکتا ہے، اپنے نتیجے نکال کر جس طرح یہ نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی خطاب جو ہے اہل بیت سے ہے، حضرت مہدی موجود تھے، ٹھیک ہے، عالم ارواح میں موجود تھے، یہ کہتے ہیں. تو علیہ علی صاحب، ان کو عالم ارواح میں کس چیز کا خوف تھا؟ جو اللہ کو دور کرنا تھا. یعنی عالم ارواح میں بھی وہ خوف میں تھے، اہل بیت خوف میں تھے، عالم ارواح میں بھی وہ خوف میں تھے. اہل بیت ٹھیک علیہ ہے نا، السلام خوف میں تھے. ہیں کہ اللہ نے مہدی کی حکومت اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام خوف میں تھے نا. صحابہ نے جو ابھی آپ دکھایا سن میں لو نے، نا، عمر ابو بکر نے ان کے گھر پہ حملہ کیا آپ تھا، اپنی ٹرن میں جواب گھر دینا، جلایا تھا. اپنی ٹرن میں جواب دینا. تو یعنی بقول ان کے حضرت مہدی وہاں ارواح میں خوف میں تھے. ٹھیک ہے. تبھی اللہ نے فرمایا کہ جی ہم ان کے خوف کو دور کریں گے امن سے. ایک چیز. پھر دیکھیں یہاں یہ اہل بیت مراد لیتے ہیں نا، تو اہل بیت میں فرد واحد مراد لیں گے، آمنو منکم جمع ہے نا، یا حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کو بھی مراد لیں گے اور دیگر اہل بیت کو بھی مراد لیں گے. جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول شیعہ مذہب کے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ انہیں تو امن ملا ہی نہیں، انہیں تو امن ملا ہی نہیں، اور انہوں نے اپنے دین کو ظاہر کیا ہی نہیں، بلکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ دین کو ظاہر کرتے اپنے، تو کیا ہوتا، لوگ ان سے جدا ہو جاتے، متفرق ہو جاتے. یہ ان کے اپنی معتبر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت مراد ہے. حضرت علی کے لیے تو یہ وعدے معاذ اللہ پھر پورے نہیں ہوئے، ہمارے مذہب کے مطابق نہیں، ہم تو انہیں مانتے ہیں. اس طریقے سے حضرت حسن کے لیے انہوں نے خود ایک جگہ بیان میں کہا ہے کہ ان کو بہت کمزور حکومت ملی، خود بہت کمزور حکومت ملی. انہوں نے ایک جگہ یہ بات کہہ چکے ہیں. اگر کہ تو میں حوالہ دے دوں گا ان کو، ان کی بات کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین اہل سنت والجماعت کے دلوں کی دھڑکن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو زمین کی خلافت کہاں ملی؟ ان کو زمین کی خلافت کہاں ملی؟ تو بہرحال یہ جو آیت ہے، آیت استخلاف، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ہمارا اس سے مدعا بالکل واضح اور جو ہے وہ ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود سے خطاب فرمایا، جیسا کہ منکم کا لفظ ہے، آمنو کا لفظ ہے. اگر یہ اس سے وہ مراد نہیں لیتے تو معاذ اللہ یہ لغو جائے گا، یہ کلام لغو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر جن کے لیے مراد لیتے ہیں، جن کے لیے یہ مراد لیتے ہیں، ان کے لیے یہ صادق نہیں آتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کے مذہب کے مطابق، ہمارے مذہب کے مطابق نہیں. پھر اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ
ابو بکر نے اس آیت کے متعلق اعلان کیوں نہیں کیا کہ انہوں نے بات کی؟ اچھا جی، آپ کے ہاں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے وہ خلافت بلا فصل کا اعلان نہیں کیا. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ ان کو ڈر تھا کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، لوگ مرتد ہو جائیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے. روضۃ الکافی، ابھی انشاءاللہ وہ آگے حوالہ میں پیش کروں گا پورا. بہرحال تو آپ کے یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے. اگر یہی بات آپ کی ہے کہ خلیفہ کا اعلان کرنا ضروری ہے وگرنہ وہ خلیفہ نہیں ہے، تو علیاری صاحب پھر تو آپ کے مذہب کے مطابق، آپ کے اصول کے مطابق آپ کا مذہب باطل ہوتا ہے. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر انہوں نے اعلان نہیں کیا ڈر کی وجہ سے، تو وہ تو خلیفہ بلا فصل میں نے کب آپ کے بولا اعلان مذہب کے نہیں کیا؟ مطابق بھی ثابت نہیں ہوا. آپ کو غلط آپ سن فہمی ہے لیں بھائی. نا، آپ اپنی ٹرن میں بات آپ کی کیا بات آپ کی. کنفیوز ہیں بھائی؟ میں نے کب ٹھیک ہے، اعلان اس کی کے کیا بعد بات ہے؟ آپ نے ایک روایت پیش کی. آپ میں نے ایک کہا اس روایت نے پیش کیوں کی. ابو عبیدہ سے، ابو عبیدہ جراح سے آپ نے بیعت ایک کرو. روایت پیش کی. ابو عبیدہ جراح سے بھی وعدہ تھا اللہ کا، آپ یا سن صرف تو ابو لو، بکر عمر عثمان سے؟ آپ سن تو لو، آپ سن تو لو، پورا تو نہیں ہوا نا. آپ سن لو نا، پوری بات سن لو، پوری بات سن لو. آپ تم نے اس ایک سوال روایت کا بھی پیش جواب کی دے رہے ہو کہ جو میں یہ نے پوچھا حضرت نہیں ابوبکر ہے. صدیق رضی جو میں اللہ نے عنہ، سوال پوچھا ہے اس کا جواب نہیں دے رہے. حضرت ابوبکر، جو میں نے سوال پوچھا اس کا ٹھیک ہے جواب آپ دے دو. سن لینا، اس نے کیوں تسلی کہا کہ اس نے کیوں کہا ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو؟ اعلان کا وعدہ ابو بکر سے تھا خلافت کا اللہ کا. تو اس نے قرآن کی مخالفت کی ہے یا اس کو قرآن کا پتہ نہیں تھا یا یہ آیا اس کے متعلق نہیں ہے؟ جو تم مرضی چن لو. بہرحال اس کی خلافت ہر صورت میں اس کی خلافت باطل ہے. اگر اللہ نے ابو بہرحال بکر سے سامعین، خلافت کا یہ وعدہ آپ کیا دیکھ ہے لیں کہ تو اس نے کیوں کہا ہے کہ تم ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو؟ کاش ابو عبیدہ جراح سے میں اس کو خلافت سونپ لیا ہوتا. کیوں اب سن تو عمر لو، نے کہا کہ ابو سن بکر تو کی لو، خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے؟ کیوں تمہارا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص سن نہیں تو ہے؟ لو، تم کہتا ہو قرآن کی آیت موجود ہے. سن تو لو. بھائی میرا ٹائم شرم تو ہے میں نہیں نے تمہارے ابھی میں. بات پوری واللہ نہیں مجھے کی. عجیب میرے تعجب ہے. 3 شرم منٹ تو رہ ہے گئے. نہیں، ایسے ہی کہہ رہے جواب آ ہو. رہے ایک نا سوال کا جواب دے دو نا. یہ بسم اللہ، میں سارے خاموش. جواب آپ کے بنا کے رکھے ہوئے میں نے. تم صبر تو جھوٹے کرو، سوال تم صبر مجھ سے تو کرو نا جھوٹے یار. سوال نقل کر رہے ہو. جو میں نے سوال کیا نہیں ہے اس کے جواب دے رہے ہو. تم جو میرے سوالات کے جواب دے دو نا. ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ سن لو نا، اب سن لو. اب دیکھو میرا آپ نے ٹائم کاٹا ہے، یہ میں ٹائم اضافی لوں گا آپ سے. اضافی لے لو. سوال تم 5 منٹ مزید میں ٹھیک دیتا ہے، ہوں. 5 منٹ میں پہلے بھی ایک صدقہ دے چکا ہوں، مزید صدقہ آپ کو مسکراؤ، دے دیتا ہوں. تم سوال کا مسکراؤ تو جواب دے دو. صحیح. آپ سوال کا ابو بکر نے کیوں کہا آپ جواب ابو دے رہا عبیدہ ہوں نا، جراح سے بیعت کرو؟ اس سوال کا جواب دے دو. مسکراؤ تو صحیح. آپ ہنسیں تو صحیح، میں جواب دیتا ہوں. تم آپ سوال کا جواب دے دو بھائی. ادھر دیکھ کر ہنسیں تو صحیح. کافر کیمرہ کی طرف تو پہ دیکھیں نا. چلیں آپ مناسبی جواب پہ مسکراہٹ گناہ ہے. کافری مناسبی پہ تبسم کرنا اللہ سے جہاد کرنا ہے، کہ اللہ کے خلاف جہاد کرنا ہے. ناسبی پہ ہم مسکراتے نہیں ہیں. اب سن لیں، اشداء علی اب الکفار سن لیں. ہیں. میں عمر کہہ دوں گا نا پھر آپ جیسا کہ آپ ثابت ہیں. اب سن لینا. آپ اچھا اب آپ سن لیں. آپ پہلے اس کا اچھا یہ مسلمان کہتے ہیں ہونا کہ ثابت کرو نا، یہ نص وَإِلَّا تم پیش خود کرتے ہیں، یہ غلام نص پیش شیطان ہو. کرتے ہیں، جبکہ ابو بکر کی خلافت تو اجماع سے ثابت ہے، نص سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات دہرا رہے ہیں. میرے سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ نص پیش کر رہے ہیں. اگر نص تھی تو ابو بکر صدیق نے کیوں نہیں پیش کی؟ ان کے علماء کو پتہ نہیں ہے، وہ تو اجماع کی بات کرتے ہیں. انہوں نے یہی بات کی نا، یہ سوال دہرا رہے ہیں. تو دیکھیں جی، میں نے جو نص پیش کی ہے اس نص میں کہیں نام ہے؟ نص میں تو کہیں نام نہیں ہے. میں نے نص پیش کی ہے وعدے پر. ہمارے کسی بھی وعدہ عالم کس سے نے، ہے؟ اللہ یاری صاحب کو میں وعدہ پہلے اگر ابو بکر سے ہے تو ابو بکر کو اللہ نے جب وعدہ دے دیا ہے، وعدہ دے دیا تو اس کے لیے حرام ہے وہ ابو عبیدہ کو پیش کرے. نا میری ٹرن میں بات نہ کریں نا، جواب قرآن سے مکمل ہونے دیں. یا جواب وعدہ مکمل ابو ہونے بکر سے دینا. نہیں ہے، اہل بیت علیہ جواب السلام سے ہونے ہے. دینا. اگر وعدہ ابو اللہ بکر یاری سے ہے تو اس صاحب پہ بے نص ہے، اصولی مت اس پہ کریں، نص ہے. بے اصولی مت کریں. بات نہیں کرنی آپ بتا دیں، لیکن بے اصولی مت کریں. آپ بات سنیں، میرا جواب مکمل نہیں ہوا نا ابھی. آپ سوال اچھی طرح نقل کریں اور سوال کا جواب دے دیں نا. اللہ یاری صاحب آپ صبر کریں نا، تسلی رکھیں. تسلی پانی ہے آپ کے ارد گرد، تھوڑا سا پی لیں. آپ تھوڑا سا آپ پی لیں. اگر آپ اپنے امام کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم پانی پی لو. تم اس کا اسلام کا ثابت کرنے سے قاصر ہو. پانی مجھے پینا. تو صحیح نا یار، سنو تو صحیح، سنو تو صحیح، پی لو، غصہ نہ کرو. اچھا جی دیکھیں سامعین، میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے نام نہیں پیش کیا، نے نام والی نص پیش کی ہے. ہم نے تو وعدہ پیش کیا نا. ہمارے کسی بھی عالم نے یہ کہا
आओ कि जी कुरान में नस मौजूद है नाम के हवाले से, ऐसा तो हमारे किसी भी आलिम ने नहीं कहा ना। तो ये अपनी तरफ से मुतज़ाद बातें कर रहे हैं, अपनी तरफ से। फिर इन्होंने एक रिवायत पेश की इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि जी उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर हमला किया माज़अल्लाह। मैं इनको पहले भी कह चुका हूँ कि जनाब आप रिवायत पढ़ें ना तो रिवायत की सनद पढ़ा करें। आप सनद पढ़ा करें ना। आप सनद नहीं पेश करते, आप ऐसे ही रिवायत पढ़ लेते हैं। उसके अंदर एक है उलवान बिन दाऊद, ठीक है? वो ज़ईफ़ है। उलवान बिन दाऊद रिवायत में ज़ईफ़ है, तो आप ज़ईफ़ रिवायत ना लाएँ, ठीक है? आप ज़ईफ़ रिवायत ना लाएँ। इसलिए क्या कहें आपको? फिर हमने आयत वाज़ेह पेश की थी। इस्तख़लाफ़ का इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। सिवाय इस तरह की फ़तवेबाज़ी के, ठीक है? हमें अपनी टर्न और कुछ नहीं है। इन्होंने तफ़ासीर की तरफ गए थे, लेकिन हमने तफ़सीरों से इनकी ख़यानतें दिखवाई, तो इन्होंने अब तफ़सीरें पेश करना बंद कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? इन्होंने कहा था कि जी कोई रिवायत पेश करें, हमारी किताब से हमने सुलैम में रिवायत पेश की। तो इनके उसूल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह शेखैन का इस्लाम और ईमान साबित है। इसी तरीके से ख़िलाफ़ से भी साबित है। बल्कि ये मैं आपको दिखा भाई दूँ 12-13 मिनट हो रहे हैं भाई, आपके टाइम खत्म है, 13 मिनट है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम मिनट दे तो रहे नहीं थे लिए ना होंगे यार। ना, 3 मिनट लिए होंगे, आपने उससे टाइम ज़्यादा तो काटा नहीं है लिए ना ना। जी, कितनी दफ़ा 3 आपने मिनट 2 काटा में है? मैंने क्या 2-3 सवाल किए हैं भाई। अब टाइम खत्म है, मेरी बारी, चलें चलें ठीक मेरी है, बारी, आप टाइमर लगाएँ। मेरी बारी है, आप मेरी ज़्यादा बारी है। टाइम टाइमर लगा देंगे ना, टाइमर लगा देंगे। आप बीच में चुप नहीं करो ना, टाइमर। आप बीच में काटेंगे भी नहीं मुझे अब आइंदा। आप भी काट चुके हैं मुझे, आप भी मुझे काट चुके हैं। मैंने आप मुझे कोई गलत नहीं सवाल काटे, देखे, आवाम मेरे देखेगी। सवालात, मैंने आपसे जो सवालात किए थे, सवालात के जवाब नहीं दे रहे, झूठे सवाल नकल कर रहे हैं, झूठे सवाल के जवाब दे रहे हैं। आप मेरे सवालात के फैसला जवाब आवाम दे रहे करेगी होते ना, हैं ना, तो मुझे सवाल दोहराने नहीं पड़ते। फैसला आवाम करेगी, अगर अल्लाह ने, फैसला आवाम करेगी। ठीक है, आवाम करेगी, बिल्कुल आवाम करेगी, बिल्कुल। आप टाइम शुरू करें, बिस्मिल्लाह। टाइम शुरू करें। अच्छा, जहां तक हमारा ताल्लुक है मेरे मोहतरम नाजरीन, कि हम इस आयत को किसके मुतालिक समझते हैं? हम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के मुतालिक समझते हैं। मैंने इससे क्या कहा था? मैंने कहा था एक रिवायत दिखाओ। मैंने इस शख्स से कहा था कि एक रिवायत चाहे अपने ही कुतुब से तुम दिखा दो कि तुम्हारे कुतुब में हो कि इस आयत का शान नुज़ूल अबू बकर उमर है। इसके पास कुछ भी नहीं है। सूरह हुजुरात में सही तरीन रिवायात हैं कि इसका शान नुज़ूल अबू बकर उमर है। मैंने मांगा था इनसे रिवायत ना, रिवायत तो इसके पास कोई नहीं है कि वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात अबू बकर उमर के मुताल्लिक है। अबू बकर उमर को खुद भी नहीं मालूम कि उनके मुताल्लिक है। इनके उलमा का इजमा है कि उन पे कोई नस ही नहीं है। कुरान से बढ़कर दुनिया में कोई नस है ही नहीं दुनिया में। अगर कुरान में अबू बकर उमर की खिलाफत का वादा है तो उनसे ये इससे बढ़कर नस क्या होगी? और फिर उमर अबू बकर ये क्यों कहते हैं बैअतु अबी बकर फलता? ओ भाई, ये रिवायत है बुखारी की नहीं, मेरी तरफ देखो, बैअतु अबी बकर फलता। अगर अबू बकर की खिलाफत कुरान में है तो उसको क्यों फलता बोला? फलता का तारीफ करो ना। फलता वो कम अज कम इसका है वो बात जो बगैर सोचे समझे की जाती है। जिसका अल्लाह ने वादा दिया है उसको फलता कहना, उसको एक गैर मुहकम अमर अचानक ऐसे ही वो साहबा का इजमा हो गया, कम अज कम इसका माना ये अल्लाह फलता का मतलब खता है, जल्ला है। उसको क्यों बोला है उमर ने? इन सवालात का तेरे पास जवाब है? भाई एक तरफ से इसके पास कोई दलील नहीं है कि किसी सहाबी ने इद्दा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह अबू बकर उमर की खिलाफत की दलील है। इसके पास क्या दलील है कि सालबी ने अपने तफसीर में, उसका इज्तिहाद है, वो कहता है इसमें इशारा है अबू बकर उमर की खिलाफत की तरफ। हालांकि उसी तफसीर सालबी में लिखा है कि ये अर्ज से मुराद अर्ज कुफार मिन अल अरब वल अजम है। अच्छा, हालांकि वो अबू बकर उमर को ये नहीं मिली, अरब अजम की सरजमीन नहीं मिली। और इसके अलावा मेरे मोहतरम नाज़रीन, कहता है तफसीर सूरह हुजुरात में ये अपनी बात कहता है। और भाई मैं अपनी बात कहता हूं, तुम्हारी हदीस है, शान नुज़ूल है, अबू बकर उमर के मुताल्लिक़ है, हब्त अमाल है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून। ये अबू बकर उमर है। मैं किस अल्फाज से कह दूं? इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाह अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून। ये कुरान की आयत नहीं है? कुरान की तुम तस्दीक नहीं करते? अच्छा, हमारे नजदीक ये किताब काफी है मेरे मोहतरम नाज़रीन, छाप दारुल कुतुब अल इस्लामिया। बली अन्नल अइम्मा खुलफाउल्लाह फिल अर्द, इस हम नहीं कहते इस आयत से सिर्फ और सिर्फ मुराद इमाम महदी अलैहिस्सलाम है, सब अइम्मा मुराद हैं। समिअत अबुल हसन अर्रिज़ा अलैहिस्सलाम यक़ूल अल अइम्मा खुलफाउल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फी अर्दिह,
پھر اس کے بعد وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم قال هم الائمہ، یہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ کہتا ہے امام مہدی علیہ السلام خوف میں تھے یا نہیں تھے؟ ائمہ علیہ السلام خوف میں تھے، سب شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو تم لوگوں نے شہید کیا، سب امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو تم لوگوں نے شہید کیا۔ اچھا، یہ ائمہ اطہار علیہم السلام، امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ان سب کی حکومت ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی اللہ نے پیغمبر، جیسے کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے مجھے وعدہ دیا کہ میری ملک مشرق و مغرب کی تمام مشرق و مغرب پہ میری حکومت، میں نے صحیح حدیث ان کی کتاب سے دکھائی ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کس کو ملی، کب آئی؟ ابھی تک تو نہیں آئی نا، یہ آئندہ جا کے ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہوگا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ أَنَّ الْأَرْضَ، پوری زمین کی بات ہو رہی ہے، پوری زمین کا وارث عباد صالحون ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ ابرار علیہ الصلوۃ والسلام۔ پوری حکومت ابو بکر عمر کو ملی نہیں، پہلے تم اس کا ایمان ثابت کرو۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمارے پاس تو منصوص ہے، ہم نے آپ کو حدیث دکھا دی ہے کہ اس سے مراد ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب آج ہی کے پروگرام میں دیکھیں ایک شخص کیسے کافر ثابت ہوتا ہے، یا کہ اللہ کہہ دے کہ کافر ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کافر ہے، یا اس کے فعل میں ہم ایسی فعل دیکھیں جس کی دلیل پہ کفر ثابت ہے۔ دیکھیں، میں نے آج پورا 1 گھنٹہ تقریر کیا تھا، اس شخص نے دیکھا بھی تھا۔ یہ کتاب کس کی کتاب ہے بھائی؟ شیعوں کی کتاب ہے؟ نہیں، تمہاری کتاب ہے، تمہاری کتاب ہے۔ کیا صحیح مسلم ہے؟ صحیح مسلم میں دیکھو، یہ مسلم ہے تمہاری، اس کا جواب دے دینا۔ میں نے آپ کی تقریر کو نہیں دیکھا جناب۔ اچھا، ابھی دیکھ لو، ابھی دیکھ لو، ابھی میں تو بتا دیتا ہوں۔ انس کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حين بلغه اقبال ابی سفیان، ابی سفیان کی وہ جنگ بدر میں آنے کی بات ہو رہی ہے۔ فتکلم ابو بکر فاعرض عنه، ابو بکر نے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا۔ عمر نے بات کی ہے، فاعرض عنه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا۔ اچھا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیے، یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ جواب دے دو نا۔ اگر صحیح کیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس سے منہ پھیرتے ہیں؟ کس سے منہ پھیرتے ہیں؟ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس سے منہ پھیرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ نا۔ قرآن مجید میں جن سے منہ پھیرنے کا حکم ہے، ان تدعوہم الی الہدی لا یسمعون وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، یہ کفار کی بات ہو رہی ہے۔ مشرکین کو اگر ہدایت کی طرف بلاؤ، یہ آپ کی بات نہیں سنتے، ان کی آنکھوں میں نظر ہے لیکن بصیرت نہیں ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، مشرک کو کافر کہا گیا ہے۔ منافق کو اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا، یہ کافر ہیں۔ کافر سے فرمایا ہے کہ منافق سے فرمایا ہے کہ فاعرض عنہم، تم مجھے بتاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہ پھیرا ہے میٹنگ میں ابو بکر عمر سے، ابو بکر نے بعد منہ پھیر دیا ہے۔ پیغمبر گالی نہیں دیتے تھے، یہ منہ پھیرنا 1000 گالی سے بدتر ہے، یہ تکفیر ہے۔ کیونکہ پیغمبر بغیر حکم اللہ کے کچھ کرتا نہیں ہے، منہ اسی سے پھیرتا ہے جس کو قرآن نے حکم دیا کہ اس سے منہ پھیر دے۔ عبداللطیف میری طرف دیکھ، قرآن میں دکھا کہ پیغمبر کو حکم ہوا کہ مسلمانوں سے منہ پھیر دے؟ نہیں، مسلمانوں سے محبت، منہ پھیرنا ہے تو کافر سے، منافق سے۔ پیغمبر نے منہ پھیر دی، کفر ثابت ہو گیا، الحمدللہ۔ اس کا جواب دے دینا۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کہتا ہے کہ داؤد ابن علوان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے۔ اور بھائی داؤد ابن، اس کا جرح مفسر مجھے دکھا دینا پہلے۔ جرح غیر مفسر سے تضعیف نہیں ہوتی، اس کی توثیق ثقات ابن حبان میں موجود ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ خود حافظ ضیاء مقدسی نے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کی سب احادیث صحیح ہیں، اور میں نے نص دکھا دی کہ حدیث حسن ہے، اس کی نص دکھا دی کہ حدیث حسن ہے، اس کے باوجود تم کہتے ہو وہ کہاں جرح مفسر مجھے دکھا دینا کہ وہ کہ داؤد جو ہے ضعیف ہے۔ اس میں واضح طور پر وہ حدیث نہ صرف حسن ہے بلکہ صحیح ہے۔ اچھا، عدلہ کفر ابو بکر میں سے عدلہ کفر ابو بکر اور عمر دونوں میں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے محترم ناظرین۔
یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی، سن 1997 میں چھپی. یہاں پہ ذمہ لیتا ہے کہ اس تفسیر کے سب احادیث صحیح ہیں. اس کے مقدمے میں یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 2836 میں، حدیث نمبر 16084 میں، ابو بکر ابن ابی قحافہ نے کہا انی استخلفت علیکم عمر بن الخطاب. اس نے عمر بن الخطاب کو مسلمانوں پہ خلیفہ بنایا. حالانکہ خود عمر، صحیح مسلم میں، یہ مصنف ابن شیبہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ ابو بکر نے عمر نے کو خلیفہ بنایا. اچھا، صحیح مسلم میں ابو بکر کا، عمر کا اپنا جملہ، ان استخلف فقد هو استخلف هو من خیر منی ابو بکر وان اترکم فقد ترککم من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر ہیں، اس نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. ابو بکر مجھ سے بہتر ہے، اس نے مجھے خلیفہ بنایا. پیغمبر کا سنت یہ ہے عدم تعین خلیفہ تمہارے مذہب میں. ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا. ومن اعرض عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے اعراض کرے وہ میرے دین پہ نہیں ہے. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. ابو بکر کی خلافت، یہ واضح اعتراف ہے عمر کا کہ ابو بکر کی خلافت بغیر نسخ کیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا ہے تو اس کی خلافت کی دلیل کیا؟ اس کی اپنی خلافت کی دلیل نہیں ہے. خلافت غیر شرعی. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. پھر اگر پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، وہ امت پہ چھوڑ دینا ہے کہ وہ خود بنا دے، تم کہتے اختیار ہے، تو ابو بکر نے کیوں عمر کو بنایا؟ اور بھائی یہ کفر کی دلیل ہے یا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس نے اعراض کیا؟ یہ دین ہے یا خالق کا گھر ہے، جو مرضی تم کرو؟ یہ صحیح مسلم بشرح النوویہ جزء 12 ان المسلمون اجمعوا ان الخليفة اذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي في هذا وإلا فاقتدى فأبي بكر. مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اگر کوئی خلیفہ اپنے بعد جانشین نہ بنائے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کیا، اور اگر کسی کو جانشین بنائے تو اس نے ابو بکر کی اقتداء کیا. تو پتہ چلا کہ ابو بکر نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا.